नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर कौन है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अपनी पार्टी की चापलूसी करने से बाज नहीं आते और दूसरी जानब PTI को टारगेट करते हैं। और आजकल मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बड़ा जाना पहचाना चमचा बना हुआ है जिसका नाम है कौसर काज़मी। ये हर प्रोग्राम में इमरान खान और बुशरा बीबी पर तनकीद करता है। आज के प्रोग्राम में भी इसने ऐसा ही किया, जिस पर सामने बैठी PTI की बब्बर शेरनी कमर शोजब ने इसकी अकल ठिकाने लगाई तो लोटा लड़ाई पर उतर आया, लेकिन मैडम ने भी आज अखीरी कर दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नहीं, आप मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, गलत आपने मजम्मत नहीं की तो क्या की? आप मजम्मत करती हैं जो मरियम बीबी के हवाले से जुबान इस्तेमाल की गई, आर्मी चीफ के हवाले से आप उसकी मजम्मत करती हैं। आपने नहीं की ना, आपने अपनी औरतों का हवाला दिया तो साथ एक मिसाल दे देती कि हमारी किस लीडरशिप ने बुशरा बीबी के हवाले से बात की है। नहीं, आप सुन लेना, फिर हौसला करें ना। आपने अपनी लंबी तकरीर की और उसमें सारा झूठ बोला आपने, तो मेरा बात सुने ना, आप भी सुन लें जरा फिर बात। आपने मजम्मत की 2018 के इलेक्शन रिग्ड से सर, ITS बंद होते हुए पूरी दुनिया ने देखे। नहीं, रिग्ड से बिल्कुल ऐसा है। एतराजात हर इलेक्शन में अभी आपने फरमाया कि आप किसी कानूनी सबूत के बगैर जो है ये बात नहीं कह सकते, आपने किस तरह कह दिया? देखें, एतराजात की बात है, हर इलेक्शन पे एतराज। वो इन्होंने अतर साहब ने भी जो कुछ पहले कहा है, मैं ये कह रहा हूं, एतराज ही है ना। मुझे तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की तरफ से कोई एतराज नहीं है। जर्नलिस्ट भी तो अपना लेकिन कोई ओपिनियन जब आप दे रहे हैं, आप ओपिनियन नहीं दे रहे ना, शायद में भी ये नहीं कहा जा रहा। हाँ। बिल्कुल पूरे वसूख के साथ कहा जा रहा है कि अवामी मैंडेट चोरी हो गया। एक सहाफी की तरफ से इस तरह नहीं कहना चाहिए। एक जर्नलिस्ट अगर मतलब कोई वर्डिक्ट देने के साथ में भी लगा दे तो फिर ठीक है, मैं भी लगाए ना, आप मुबैना क्यों हमारे, मैं भी सहाफत से वाबस्ता रहूं ना। जब हमें किसी चीज पे शक होता था, जब हम श्योर नहीं होते तो हम मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। एक अतर साहब कुछ क्या कह रहे हैं? अतर भाई बोलिए। देखिए, अगर एक हलके में एक वोट भी चोरी हुआ है तो क्या वो अवामी मैंडेट चोरी नहीं हुआ? दूसरा, मंसूर अली खान साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप प्लीज मेरी रहनुमाई करें। आपने बहुत सारे फॉर्म 47 देखे, 45 देखे, आप समझते हैं कि अवामी मैंडेट को माना गया इन इलेक्शंस के अंदर, 2024 के इलेक्शन? मेरा ख्याल में अवामी मैंडेट को उन फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं माना गया है, लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूं ये फैसला करने में। अथॉरिटी इसकी जो है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, ये जुमला पूरा यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। जब अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन थी और ट्रिब्यूनल से, उनके साथ हमने क्या किया? वहां पे कानून चेंज करके रिटायर्ड जज लगा दिए। जी बिल्कुल। तो मुझे बोलने नहीं, मेरा टाइम का आपने ले लिया भाई। मैं यही तो कह रहा हूं ना, एक ऐसी जमात है जो माहिर है, जी मैं आ रहा हूं, जो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। जी नहीं मैं आ रहा हूं। वो ट्रंप की वीडियो बना लेती है, वो तैयब अर्दोगान के हवाले से कह देती है, तुर्क सदर ने इमरान खान का जिक्र किया, वो बड़े आराम से ऐसी वीडियो AI जनरेटेड वीडियोस बना के अवाम की एक राय अपने लिए हमवार कर लेती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वही फॉर्म 47 फॉर्म 45 का बयानिया है मेरे भाई, और इसमें जितनी भी मंसूर आज तक जितने भी बौतान लगाए गए, कोई एक ये साबित नहीं कर सके। अभी मेरी बहन कह रही थी पहले कि ये जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें हैं। यार, किस तरीके से आप जब IMF को खतूत लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन के बाहर जाके एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ झूठ बोलेंगे, तो हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, वो रियासत पाकिस्तान पे बहुतान तराजी होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान आलमी सतह पे बदनाम होगा। चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज आपके ख्याल में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है इमरान खान साहब के दौर से? आप ये सुन लें, अतर कितना खुल के बोल रहा है, कितना बाकी कितने लोग हैं वो खुल के बात कर रहे हैं। बोला है भाई, हमें पता था कि सदर ये जो है तहरीक इंसाफ का, जो एलवी साहब हैं, ये वहां जाकर रियासत मुखालिफ बयानियां बनाएंगे, उनको किसी ने नहीं रोका, उनके इंसानी हकूक की पामालियां नहीं हुई। रियासत के खिलाफ इतना ब्रॉड टर्म सर, वो है ना, इतना ग्रे एरिया है। मंसूर, आप मुझे बताएं, आप एक मिनट में किसी के बारे में नहीं कह दें ये रियासत के खिलाफ बात। मंसूर, अगर 26 को ये कह रहे हैं लाशें गिरी हैं, तो मैं तो आज तक ये बात कहता हूं, कोई एक बंदा तो बताए ना वाली वारस सामने आए। शोर तो यही मचाते हुए नजर आते हैं। किसी का बहन भाई कोई फौत हुआ है भाई, तो उनको आराम नहीं आता, यही झूठी बातों का इजाजत दीजिए। कंवल साहिबा, इनको प्रूफ चाहिए, इनको प्रूफ किस तरह दिया जा सकता है इन तमाम चीजों का? पहले तो जो आपने इलेक्शन रिगिंग की बात की, तो मैं तो खुद विक्टिम बैठी जी NA 166 की। वो ट्रिब्यूनल्स को आज 1 साल से ज्यादा हो गया हुआ है। 17 फरवरी को ट्रिब्यूनल्स बने थे, 3 दफा उनको उड़ाया गया है, और अब हमारे ना कोई वो सुनवाई हो रही है, ना वो कोई एविडेंस सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और 25 को वो फैसले देने जा रही हैं। 1 साल इन्होंने हमें ख्वार कर दिया, पैसे भी हमारे लगवाए, हमें वहां पे अदालतों में भी जलील किया, उधर भी। फिर आपने जो रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं, मैं उसकी पटिशनर थी। 78 हमारी रिजर्व सीट्स हैं।
آپ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا ہوا، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ نہیں مانے گی. کون سے الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں جناب؟ الیکشن کمیشن کی تو توہین ہو جاتی ہے اگر اس پہ جا کے بات کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کری ہوں کہ مجھے بطور پٹیشنر الیکشن کمیشن کے گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا. وہاں ایف سی بلا لی گئی، وہاں پولیس بلا لی گئی، وہاں خواتین پولیس بلا لی گئی. میں ایک اپلیکیشن لے کے گئی تھی، مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. کون سا ملک کا آئین اور قانون آپ کو روکتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں نہیں جا سکتے؟ کہ آپ نے جا کے وہاں پہ پٹیشن فائل کرنی ہو یا اپلیکیشن جمع کرانی ہو، ڈائری کرانی ہو، تو آپ کو اجازت نہیں ہے؟ کیوں؟ کس آئین کے تحت؟ کیا الیکشن کمشنر جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہا؟ کس نے اس کو اپوائنٹمنٹ کی ہے؟ اس ملک کے کسی ادارے کو آپ ہیڈ کریں اور آپ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں. دوسری جناب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوامی رائے کی بات کر رہے ہیں کہ جی عوامی رائے کو اے آئی کے ذریعے ہموار کیا گیا تھا. عوامی رائے کو وہ جس وقت مینار پاکستان میں آپ نے کبوتر اڑوائے تھے اس وقت ہموار نہیں کیا گیا تھا. وہ جو ہیلی کاپٹر سے آپ پھول گرواتے رہے ہیں، وہ بائیو میٹرک جو آپ کے جہازوں میں ہوئے، نہیں عوامی رائے آپ کے ساتھ گئی، پھر آپ کو اپنا بندہ بھی بدلنا پڑ گیا. عوام کی رائے یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے آتی ہے. کمل نے مجھے لگتا تھا شاید یہ مذمت کریں گی جس طریقے سے ایک مہم چل رہی ہے آرمی چیف کے خلاف، مریم بی بی کے خلاف، لیکن انہوں نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ یہ کہہ دیا ساتھ کہ ہماری عورتیں بھی تھی، یعنی تائید کر دی کہ جس طریقے سے جو زبان، جو الفاظ سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو یہ بالکل اب تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ بالکل تحریک انصاف اس کے پیچھے ہے اور ان کی ہی کہنے پہ ان کے جو بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. دیکھیں آپ بول چکی نا، مجھے بولنے دیں، اپنی باری پہ پھر آپ اعتراض کر لیجئے گا. نہیں آپ میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. نہیں غلط آپ نے مذمت نہیں کی تو کیا کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ جو مریم بی بی کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی آرمی چیف کے حوالے سے آپ اس کی مذمت کرتی ہیں. آپ نے نہیں کی نا، آپ نے اپنی عورتوں کا حوالہ دیا تو ساتھ ایک مثال دے دیتی کہ ہماری کس لیڈرشپ نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی ہے. نہیں آپ سن لینا، پھر حوصلہ کرے نا. آپ نے اپنی لمبی تقریر کی اور اس میں سارا جھوٹ بولا آپ نے، تو پھر آپ بات سنیں نا، آپ بھی سن لیں ذرا پھر بات. آپ نے مذمت کی؟ نہیں کس کی مذمت؟ ہماری کسی ایک لیڈرشپ، کیا مریم بی بی نے کہا بشرا بی بی کے حوالے سے، کیا میاں نواز شریف نے کہا، کیا میاں شہباز شریف نے کہا، کیا بڑی لیڈرشپ میں کسی بندے نے کہا؟ سسٹمیٹک کیمپینز چلتی ہیں. نہیں آپ بتائیں نا، کسی ایک بندے کا نام بتائیں کہ پی ایم ایل این کے خلاف بندے نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی. پورے پاکستان بس آئیں بائیں شائیں، آپ کے پاس ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے اور قوم کو گمراہ کرتی ہیں. آپ بیٹھ کے یہاں پہ آپ بولے نا، نام لیں آپ کی انفارمیشن منسٹری سے لوگوں نے نہیں کس کا اب نام لیں. میں نے آج تک بشرا بی بی کو بشرا بی بی کہہ کے پکارا یہاں پہ. میں نے ان کے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ماضی کی پوری کہانی ہے میں کبھی نہیں بولا. ڈیفنس سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک بہت بڑی سٹوری ہے، میں کبھی نہیں بولا ان پہ. مستقل کہانی ہے ان کے حوالے سے. میں آج تک نہیں بولا پیر خانہ عشق خانہ کیسے بنا، میں نہیں بولا ایک مرید پیر کے عشق میں کیسے مبتلا ہوا، میں نہیں بولا. تو آپ کیوں ایسی بات کرتی ہیں؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ عجیب بات ہے. ایک منٹ اس طرح آپ میرے پہ مت الزام لگائیں. نہیں آپ مذمت آپ نے کی، مذمت آپ نے نہیں کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی مذمت نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے، اس ساری مہم کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. میں نے کوئی ٹویٹ کیا تو بتائیں مجھے. قاصر صاحب مجھے کیوں الزام؟ نہیں میں نے کہا جی آپ مذمت کر دیتی، آپ نے نہیں کی. میں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ کہا تھا. آپ دونوں ہی میرے خیال میں آپ کے الفاظ اچھے نہیں، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. کیا کون سے الفاظ؟ ایک سیکنڈ منصور مجھے کون سے الفاظ واپس لوں جی؟ آپ جو مذمت کرنے کی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ مذمت کریں. اس ملک میں جتنا کچھ ہوا ہے نا آج تک، کیا ہوا جی؟ مذمت کریں. کیا ہوا؟ آپ ایک لفظ بتائیں، کوئی ایک چیز بتائیں، جھوٹ کے علاوہ، بہتان کے علاوہ، مبالغہ کے علاوہ کوئی ایک چیز سچی بتائیں. مریم بی بی نے کھڑے ہو کے جلسوں میں بشرا بی بی کی کردار کشی کی، اس کی مذمت کریں. بالکل جھوٹ ہے، نہیں ہوا ایسا. بالکل جھوٹ بول رہی ہیں آپ، نہیں ہوا ایسا، کبھی نہیں ہوا ایسا. بشرا بی بی کے اوپر الزام تراشی کی، اس کی مذمت کریں. الزام تراشی جب سیاست میں کوئی آتا ہے تو الزام بہتان لگتے ہیں، تصدیق نہیں کی جاتی. نہ مریم بی بی نے کبھی کیا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ بار بار جھوٹ بول رہی ہیں. کنول صاحبہ، احسن اقبال نے بشرا بی بی کی کردار کشی کی، اس کی مذمت کریں. کنول صاحبہ ایک منٹ. پوری جماعت نے پورا سسٹمیٹک کیمپین چلائی بشرا بی بی کے اگینسٹ، ان کی کردار کشی کی، عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنوایا، اس کی کردار کشی کرنے کی مذمت کریں. جی ایک منٹ. اب یہ آپ نے فیکچول اینڈ پہ فیکچول بات کی ہے. وہ دوران عدت نکاح کیس جو ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ غلط بنایا گیا اور وہ کردار کشی کی گئی، اس کی مذمت کرنی چاہیے. دیکھیں منصور، عدت کا نکاح جو ہے، اب سن بھی لینا بی بی، اگر آپ نے ہر بات میں ٹوکنا ہے تو پھر بات کیسے پہنچے گی؟ اب سن بھی لیں. آپ نے غلط بات کی ہے نا. اب بھائی سن تو لو نا میری بہن، سن تو لو نا، بعد میں پھر کہہ دینا جھوٹ ہے. آپ نے ماننا تو ہے نہیں، آپ کا کما چٹا ہے، کہاں چٹا ہے آپ کا؟ آپ نے نہیں ماننی بات، سن تو لیں. اب کوثر صاحب کی باری ہے، اب کوثر صاحب کا جواب سن لیں. بھائی عدت کے حوالے سے منصور جو کیس بنا اس
اس کے حوالے سے ان کی فیملی کے اندر سے ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ہر بندے نے بتایا کہ فلاں ڈیٹ کو نکاح ہوتا ہے، فلاں کو ہوتا ہے اور فلاں کو ہوتا ہے. کسی نے 7 محرم کہا، کسی نے 10 محرم کہا. کیا الزامات ہماری طرف سے آئے؟ کیا اون چودھری ہمارا بندہ تھا؟ کیا وہ عمران خان کا دست راست اس وقت تک نہیں تھا جب تک بشرا بیوی نے نہیں نکالا؟ دیکھیں نا، اون چودھری وہی شخصیت تھی جس کے ساتھ آپ لوگوں نے پولیٹیکل اتحاد کیا، جس کو تو بھی کی بات ہے نہیں تو میاں صاحب نے ووٹ آپ نے ووٹ دیا، میاں صاحب نے اسی شخص کو جا کے ووٹ دیا. اس سے پہلے کی باتیں ہیں یہ جو چیزیں آج وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے. ان کے حوالے سے ان کی اگر سابقہ بیوی جو ہے ریحام خان صاحبہ، اگر وہ کتاب میں انکشافات کرتی ہے تو سب سے قریب تو ان کو تصور کیا جائے گا. مجھے یہ کنول شوکت صاحبہ کو عمران خان کے قریب نہیں سمجھا جائے گا. ریحام خان ان کے بہت قریب تھی. آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی پائی گئی. کنول صاحبہ جی کیا آپ نے کہا کیا ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے دوبارہ بولیے. ان کے ساتھ گیلری میں بیٹھی ہوئی پائی گئی تھی. کن کے ساتھ؟ میں وہی تھی نا جی، غلطی سے اسمبلی میں موجود تھی. ریحام خان صاحب کی ساری گیلری میں انہی کی خواتین کے ساتھ بیٹھی پائی گئی ہیں. جی اس سے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور اب اون چودھری صاحب کو سمیت جہانگیر ترین صاحب کے تو آپ لوگوں نے گود لے لیا ہوا. اب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کا صرف یہی کام ہے اپنی پارٹی کی چاپلوسی کرنی، اپنی پارٹی کی صفائیاں پیش کرنی اور دوسری جانب پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا. ناظرین پوری قوم جانتی ہے جو کچھ اس الیکشن میں ہوا ہے، جس طرح یہ قوم پر مسلط ہوئے ہیں پوری عوام کے سامنے، اور اس وقت عوام مسلم لیگ نواز کی حقیقت مکمل طور پر جان بھی چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، عمران خان اور ان کی اہلیہ پر تنقید کرتے رہتے ہیں ہر پروگرام میں بیٹھ کر، اور اپنی صفائیاں اور اپنے قائدین کی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کنول شوزیب نے کوئی غلط بات کی ہے جس پر کوثر کاظمی جو ہے وہ اتنے بڑک اٹھے اور لڑائی پر اتر آئے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.